إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل صاحب احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے حسن خاتمہ کے اسباب اور علامات. حضرات گرامی قدر، کسی چیز کا بھی اختتام، اینڈ یا انجام اچھا ہو تو اس کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے، اور وہ چیز بہتر اور کامیاب کہلاتی ہے. اور اگر کوئی پوری محنت کرے اور اینڈ پہ جا کر اس کو خراب کر دے، برباد کر دے، تو اس کے بارے میں لوگ بھی کہتے ہیں کہ اس نے اپنے کیے پر پانی پھیر دیا ہے، اس نے اپنی کمائی تباہ کر دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسے لوگوں کو قرآن کریم میں بھی نامراد اور ناکام قرار دیا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ان لوگوں کے حوالے سے کہ جو اپنی زندگی کا سارا کیا کمایا تباہ کر لیتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْقَاثًا. تم اس خاتون کی طرح، کم عقل خاتون کی طرح نہ ہو جاؤ جو بڑی محنت کے ساتھ اپنا سوتر کاٹتی ہے اور پھر خود ہی بیٹھ کر اس کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. انسان کا بھی اسی طرح زندگی کا اختتام اچھا ہو جائے، اس کو حسن خاتمہ نصیب ہو جائے، تو یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں ہمیں اس کی ترغیب دلائی ہے کہ ہر انسان کو حسن خاتمہ کے لیے محنت اور کوشش کرنی چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو،
اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہو۔ انبیاء علیہم السلام کی سیرت طیبہ کا ذکر کیا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہمیں قرآن پاک میں نظر آتی ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفانی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور دوست ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا کرنا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون کے مقابلے، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آنے والے فرعون کے جادوگروں کا تذکرہ کیا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو فرعون نے ان کو دھمکی دی قتل کرنے کی، تو انہوں نے اللہ رب العزت سے جو دعا کی، اللہ رب العزت نے وہ بھی قرآن میں نقل کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اے اللہ، ہمیں صبر کی توفیق دینا، اس کی دھمکیوں سے ڈر کر مرعوب ہو کر کہیں ہم دین اسلام کو چھوڑ نہ دیں، اور ہمیں اسلام کی حالت میں موت عطا کرنا۔ لیکن یہ حسن خاتمہ، اچھا انجام، یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اس کو اللہ رب العزت نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہے۔ جو اس کے لیے محنت سعی اور کوشش کرتا ہے اس کے بارے میں امید کی جا سکتی ہے کہ اس کا خاتمہ خیر پہ ہوگا، کیونکہ اعتبار خاتمے کا ہے۔ بظاہر ایک شخص ہمیں بہت نیک نظر آتا ہے، اچھا نظر آتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ بظاہر ایک شخص ہمیں اتنا بڑا متقی اور پرہیزگار نظر نہیں آتا، لیکن اس کا خاتمہ بہت اچھا ہوتا ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ اس لیے علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن خاتمہ کا تعلق انسان کے باطنی احوال کے ساتھ ہے، انسان کے عقائد و نظریات کے ساتھ ہے۔ ایک آدمی بظاہر تو ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا متقی اور پرہیزگار نہیں، لیکن وہ دل میں اللہ سے بہت ڈرنے والا، اس کا قلبی لگاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت، گناہوں سے بچنے والا، اس کو حسن خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی بظاہر تو ہمیں بہت عابد و زاہد نظر آتا ہے، لیکن اس کے افکار و نظریات میں فساد ہے، اس کے عقائد باطل ہیں، آخری وقت اس کا انجام بھی اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اور یہ بات میں خود نہیں کہہ رہا، پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آخری عمر میں ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانہ لمن اہل الجنہ۔ ساری زندگی تو ایسے کام کرتا رہتا ہے جو جہنمیوں والے ہیں، لیکن آخری وقت میں اللہ رب العزت اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور دوسرا وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وہ بظاہر تو اچھے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اہل نار میں سے ہے، کیونکہ اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوتا۔ اور فرمایا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے کہ اس کا خاتمہ کیسے اعمال پہ ہوگا۔ جن لوگوں کو اللہ رب العزت یہ توفیق بخشتا ہے کہ ان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، علماء نے ان کے لیے کچھ اسباب ذکر کیے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ اسباب اختیار کرنے کی ان کو توفیق دے دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا سبب النیت الصالحہ والاخلاص، وہ جو کام بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تھوڑا کرتا ہے زیادہ کرتا ہے، اس میں اخلاص پایا جاتا ہے، وہ ریاکاری کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی
بہت نیکی کے کام بڑھ چڑھ کے کر رہا ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہم بظاہر دیکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ تو پہلی چیز کہ اس کی نیت اللہ تعالیٰ اس کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ اس اخلاص یہ اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ دوسرا سبب علماء نے یہ ذکر کیا، الاصلاح فی کل شیء، وہ ہر کام نیکی اور بھلائی کا کرتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے والے، دین کو نقصان پہنچانے والے کام، فساد اور لوگوں کے اندر فتنہ و فساد برپا کرنا، بد امنی پیدا کرنا، ایسے کاموں سے وہ بچتا رہتا ہے۔ اسی طرح حسن خاتمہ کے اسباب میں سے تقوی ہے کہ انسان ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، جلوت میں بھی اور خلوت میں بھی اللہ سے ڈرے۔ کوئی نہیں اس کو دیکھ رہا تو وہ یہ سمجھے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ جس کے دل میں یہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بھی ذکر کیا کہ ان کو حسن خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے باز رہے۔ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے کبیرہ گناہوں سے بچنا، ان سے دور رہنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اللہ سے ڈرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہ ویسے ہی معاف کر دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں عزت والی جگہ میں داخل کرے گا۔ حسن خاتمہ کے اسباب میں سے یہ بھی ہے کہ انسان لوگوں پر ظلم کرنے سے بچے، لوگوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے بچے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے، کسی کا مال نہ لوٹے، ہر قسم کے حقوق لوگوں کے ان کو غصب کرنے سے اجتناب کرے۔ تو ایسا شخص، اس کو اللہ رب العزت حسن خاتمہ نصیب کرتا ہے۔ اور اسی طرح برے خاتمے کے اسباب وہ بھی علماء نے ذکر کیے کہ برے خاتمے، سوء الخاتمہ کا سب سے بڑا سبب انسان کے عقیدے کا فساد ہے۔ جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کو نہیں پکارتا، شک میں مبتلا رہتا ہے، اللہ سے بھی مانگ لیا، دوسروں سے بھی مانگ لیا، وہ اللہ کے علاوہ مشکلات میں دوسروں کو پکارنے کا عادی ہے، تو جب موت کی مشکل اس کے سامنے آتی ہے تو پھر وہ انہی کو پکارتا ہے، جس کو ششدر اور حیران کہتے ہیں، اور جس کو پتا ہے، اس بات پر یقین ہے کہ میری مشکلات کو حل کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ مشکلات میں بھی اس کی زبان سے اللہ کا نام ہی نکلتا ہے۔ دوسری چیز، گناہوں پر اصرار کرنا، توبہ نہ کرنا، گناہوں پہ گناہ کرتے چلے جانا۔ ایسے آدمی کے بارے میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ جب اس کی موت آئے گی، حالت گناہ میں موت آ گئی، تو اس کا خاتمہ برا ہوگا۔ اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے احکام، ان سے روگردانی کرے، پرواہ نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرائض مجھ پر عائد کیے ہیں، کن چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح ضعف الایمان، ایمان کی کمزوری، اعتقادات ایسے کہ اللہ تعالیٰ بھی ٹھیک ہے یہ کام کرتا ہے، دوسرا بھی کم نہیں، اور تھوڑا سا گھبرایا، پریشانی آئی تو کبھی اس کے در پہ ماتھا ٹیکا، کبھی اس کو پکارا، کبھی اس کو پکارا۔ تو ایسے آدمی کو بھی یہ حسن خاتمہ سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بے صبری کا مظاہرہ کرنا، جس کے نتیجے میں تھوڑی سی مشکل آئی تو اللہ کے شکوے شروع کر دیے، یہ بیماریوں نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کو ہم ہی نظر آئے ہیں یہ کرنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے۔ یا بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے خودکشی کر لی،
اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا تو یہ بری موت ہے، یہ برا خاتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کو ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارا خاتمہ خیر پہ کرے، ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار جس طرح نیتوں پر ہے، خواتین پر ہے، اسی طرح زندگی میں کامیابی کا دار و مدار بھی انسان کے خاتمے پر ہے۔ حسن خاتمہ کی علامات جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی، ان میں سے بعض علامات ایسی ہیں جس کا مشاہدہ مرنے والا خود کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ موت کے وقت مسکرا رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو اللہ نے بڑی خوبصورت شکل میں جنت سے کفن دے کر اس کے لیے بھیجے ہیں، اس کی روح کو وصول کرنے کے لیے، وہ تحت نگاہ اس کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر میت خوش ہوتا ہے۔ بعض اوقات فرشتے آخری وقت میں ان کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں، جس کو سن کر میت خوش ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہمارا رب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر وہ پکے رہے، ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، دم واپسی ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فرشتے آ کر ان کو یہ خوشخبری سناتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، تم اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں تمہارے دوست ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جنت میں تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تمہارا جی چاہے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو طلب کرو گے تمہیں وہاں ملے گا۔ اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو آخری وقت میں جو بشارت ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب آخری وقت آتا ہے انسان کا نزع کا وقت، اس وقت فرشتے آ کر اس کو بشارت دیتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو میت جن کا خود مشاہدہ کرتا ہے، اور حسن خاتمہ کے یہ اسباب و علامات ان کو دیکھ کر میت خوش ہوتا ہے۔ اس لیے کہ یہ اللہ رب العزت کی توفیق ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالی زندگی کے آخری ایام میں نیکی کی توفیق عطا کر دے، اعمال صالحہ کی توفیق عطا کر دے، یہ اللہ کا اس پر فضل و کرم ہے۔ ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالیٰ اذا اراد بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، استعملہ، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی کام لے لیتے ہیں۔ صحابہ اکرام پوچھتے ہیں وکیف یستعملہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلوات اللہ وسلم، اللہ تعالیٰ اس سے کس طرح کام لے لیتے ہیں؟ فرمایا یوفقہ لعمل صالح قبل الموت، اللہ تعالیٰ اس کو مرنے سے پہلے نیک کام کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں۔ یہ استقامت ہے۔ وہ شخص جو پہلے نیک تھا، آخر پہ اس نے نیکی کو چھوڑ دیا، اس نے نیک اعمال چھوڑ دیے، گناہوں کی وادی میں چلا گیا، وہ آدمی علی خطر ہے کہ اس کو اللہ نے توفیق چھین لی اس سے نیکی کی۔ لیکن جو آدمی پہلی زندگی میں اس کے اندر کوتاہیاں تھیں، آخر میں اس کے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہو گیا، اللہ کی محبت پیدا ہو گئی، اللہ کے نبی کی سنت کی محبت پیدا ہو گئی، وہ نیکی کرنے لگا،
تو گویا کہ اس کو اللہ رب العزت نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، یہ خیر پر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علامات ذکر کی حسن خاتمہ کی، ان میں سے ایک علامت یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے جاتے ہوئے آخری بات جو اس نے کہی، اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، آخری وقت میں جس کو کلمہ نصیب ہو گیا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ لوگوں کے حساب و کتاب اگر اس کے ذمہ ہے وہ چکا کر بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ تو یہ کلمہ زبان پہ جاری ہو جانا یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے، لیکن یہ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جن لوگوں کی موت کا وقت قریب ہو ان کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، یعنی ان کے پاس بیٹھ کر یہ کلمہ پڑھو، تاکہ وہ بھی سن کر ان کی زبان پہ اللہ کلمہ جاری کر دے اور ان کو حسن خاتمہ نصیب ہو جائے۔ تو جس کو آخری وقت کلمہ شہادت نصیب ہو گیا، کلمہ توحید نصیب ہو گیا، اس کی زبان پہ جاری ہوا، یہ کلمہ پڑھتے پڑھتے اس کو موت آ گئی، تو اس کا خاتمہ بھی اچھا خاتمہ ہے، حسن خاتمہ ہے۔ دوسری چیز، یہ موضوع تھوڑا طویل ہے لیکن میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں، خود جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے۔ دوسری چیز الموت علی عمل صالح، کوئی نیک کام کرتے کرتے انسان کو موت آ جائے روزے کی حالت میں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے وہ عمل کرنے والا پکا مومن ہو اور موحد ہو، اس کے اعمال میں شرک نہ ہو، اللہ کی توحید پر قائم ہو اور مومن ہو۔ اس کو موت آ گئی سجدے کی حالت میں، نماز کی حالت میں، روزے کی حالت میں، نیکی کا کام کرتے ہوئے، تو یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا تھا، میرے سینے کے ساتھ اپنا سر مبارک رکھ کر ٹیک لگا کے آپ بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ، جس نے آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھا ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، ختم لہ بہا، اور اس کے ساتھ اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جس نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے اور وہ روزے کی حالت میں ختم لہ بہا دخل الجنہ، اس کو موت آ گئی اور وہ جنت میں جائے گا۔ ومن تصدق بصدقۃ، جس نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی صدقہ کیا اور وہ اس کا آخری عمل ہوا، اس کے ساتھ اس کا خاتمہ ہوا، وہ جنت میں جائے گا۔ تیسری چیز جس کو ہمارے معاشرے میں بعض اوقات ہم عجیب خیال کرتے ہیں کہ کسی مومن اور موحد کو اس کے آخری وقت، اس کی موت کے وقت اس کی پیشانی پر پسینہ آ جائے، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا المؤمن یموت بعرق الجبین، مومن کو جب موت آتی ہے اس کی پیشانی پر پسینہ آتا ہے، یہ پسینہ اس کے حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ آپ نے فرمایا چوتھے نمبر پر جمعہ کے دن کسی مومن اور موحد کو موت آ جائے، یہ بھی حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ فرمایا ما من مسلم یموت یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو فوت ہوتا ہے اللہ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لیتا ہے، قبر میں جو سوال جواب ہیں ان میں ان کو کامیاب کر دیتا ہے، قبر کی آزمائش سے اس کو بچا لیتا ہے۔ پانچویں نمبر پر اللہ کی راہ میں شہید ہونا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کو اللہ تعالیٰ 6 انعامات عطا کرتا ہے، ان میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اس کا اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے شہید ہونے والا، اس کے خون کا قطرہ بعد میں زمین پہ گرتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا آپ سے
تو آپ نے فرمایا اصلی شہید تو وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں وہ مومن اور موحد، اگر ان کو اس طرح بھی موت آ جائے تو وہ موت شہادت کی موت شمار ہوگی۔ آپ نے فرمایا الشہداء سبعہ سوى القتل فی سبیل اللہ، شہداء 7 ہیں سوائے شہید مارکہ کے، جو جنگ میں لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، اس کے علاوہ میری امت کے اندر جو شہداء ہیں وہ 7 ہیں۔ المطعون شہید، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر جو مومن اور موحد فوت ہو جائے اس کی موت بھی شہادت کی ہوگی۔ والغرق شہید، جو مسلمان پانی میں ڈوب کر مر جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس آدمی سے بری ہوں جو سمندر میں طوفان دیکھتا ہے اور پھر سمندر کے اندر سفر کرتا ہے، گویا کہ یہ خودکشی کرنے والا ہے۔ عام حالات کے اندر، پانی کے اندر، سیلاب کے اندر، سمندر کے اندر سفر کرتے ہوئے یا کسی مہم کے لیے جو شخص فوت ہو جاتا ہے پانی میں ڈوب کر، وہ مومن اور موحد، اس کی موت بھی شہادت کی موت ہے۔ وصاحب ذات الجنب شہید، یہ ذات الجنب ایک ایسی بیماری ہے جو پہلو میں ہوتی ہے، پھنسیاں نکلتی ہیں، تکلیف ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو مسلمان اس میں مبتلا ہو کر فوت ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ والمبتون شہید، پیٹ کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہونے والا مومن وہ بھی شہید ہے۔ فرمایا والحرق شہید، سویا ہوا ہے، مکان کو آگ لگ گئی، اس میں جل کر فوت ہو گیا، آپ نے فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ والذی یموت تحت الحدم، کسی دیوار کے نیچے آ کر، مکان کے نیچے آ کر، اس کو پتہ نہیں ہے اور وہ فوت ہو گیا، وہ بھی شہید ہے۔ والمرأة تموت بجمع شہید، اور وہ عورت جو مسلمان مومنہ موحدہ عورت جو بچے کی ولادت کے دوران، زچگی کے دوران فوت ہو جاتی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے مومن کو ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ خیر پہ کرے، ہمیں حسن خاتمہ نصیب فرمائے اور ہمارا انجام اچھا ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ محترم بھائیو اور عزیزو، وہ حسن خاتمہ کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ الرباط فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں ہر وقت اپنے آپ کو جہاد کے لیے تیار رکھنا۔ اور آپ نے فرمایا وہ شخص جو اپنے مال، دین، عزت اور جان کی حفاظت کے لیے لڑتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت فلاں آدمی وہ اس سے میرا مال چھیننا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا نہ دیجیے۔ وہ کیوں چھیننا چاہتا ہے؟ زبردستی۔ قال اریت ان قاتلنی، قال قاتلہ، کہا اگر وہ زبردستی لینا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا اس کا دفاع کرو، اس کا مقابلہ کرو۔ قال اریت ان قتلنی، اس نے پوچھا حضرت اگر اس نے مجھے مار دیا، آپ نے فرمایا فانت شہید، تو پھر تجھے اللہ شہادت کی موت دے گا۔ قال اریت ان قتلتہ، آپ نے فرمایا اگر میں نے اس کو مار دیا، قال هو فی النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح حسن خاتمہ کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق بخشے تو مدینہ طیبہ میں کسی کو موت آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت بالمدینہ فلیمت بها فانی له شفیع یوم القیامہ، جس کو یعنی جو مدینہ میں کوشش کرے کہ اس کو موت آئے اور وہ مر سکے، اس کو موت آ گئی، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ چند علامات تھی اور بھی بہت ساری علامات ہیں، میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ سے دعا یہی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارا سفر زندگی بھی بخیر بنائے اور آخری وقت آئے تو اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرتے ہوئے نیکی پر اور تقوی پر موت عطا فرمائے، حسن خاتمہ نصیب کرے اور ہماری زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہو۔ بھائی بابر صاحب نے بتایا کہ ان کے کزن ابھی ان کو اطلاع ملی ہے، فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔
اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ میرے چھوٹے بھائی کا کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ اس کو بھی شفا عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، اللهم اغفر للمسلمين الميتين، اللهم أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سفن درست کرنا۔